غزوہ خیبر کے موقع پر یہودی عورت نے زہر دے دیا اور اس زہر کا اثر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو زندگی کے آخری دم تک رہا۔ صحابہ کرام غصے کے اندر ہیں، عورت کا بھی پتہ چل گیا۔ ہوتا ہے بندہ کبھی اکیلا ہو نا، انتقام لینے کی پوزیشن میں نہ ہو تو بات اور ہوتی ہے معاف کرنے کی، لیکن اس وقت کہ جب 8-10 لوگ طاقتور آپ کے ساتھ ہو نا اور آپ کے اشارے کے منتظر ہوں، اس وقت آپ کے صبر کا، آپ کے تحمل، آپ کی بردباری کا، آپ کی برداشت کا اس وقت امتحان ہوتا ہے جب آپ کے پاس انتقام لینے کی پوری قوت آ جاتی ہے۔ تلواریں نیام سے باہر آ گئیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا اس نے۔ ارادہ قتل کے باوجود جب حضور کے پاس انتقام لینے کی طاقت اور قوت آئی تو حضور نے اس عورت کو معاف کر دیا۔ یہ ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے وہ پہلو جنہیں آج معاشرے میں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آگ لگی ہوئی ہے ہر گھر کے اندر، آگ لگی ہوئی ہے معاشرے کے اندر، آگ لگی ہوئی ہے رشتہ داریوں کے اندر، محلے داریوں کے اندر۔ ذرا پیچھے جا کے دیکھیں نا تو اس سے بڑے معاملے نہیں ہوں گے، چھوٹی موٹی بات ہوگی، کسی نے کسی کو غمی خوشی پر پوچھا نہیں ہوگا، کسی نے کبھی کوئی تلخ جملہ کہا ہوگا، کسی کو بس ناراضگی شروع ہو گئی، نسل در نسل شروع ہو گئی۔ اور یہ زہر ہم صرف اپنے پاس نہیں رکھتے، اپنی آنے والی نسلوں کے سینوں میں بھی منتقل کرتے ہیں۔ لوگوں کو خوف ہی نہیں رہا کہ مرنا بھی ہے، اللہ کی راہ میں جان بھی دینی ہے، اپنے کیے کا حساب بھی دینا ہے، لوگوں کو خوف خدا رہا ہی نہیں۔ بچوں کی تربیت کے اندر وہ یہ زہر شامل کر دیتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ میرے تعلق ٹھیک نہیں، تیرے تعلق بھی ٹھیک نہیں ہونے چاہیے۔ تمہارے ساتھ تو کوئی معاملہ ہوا ہوگا نا، بچے کے ساتھ تو کوئی معاملہ نہیں نہ ہوا۔ نسل در نسل ان ناراضگیوں کو پالتے ہیں۔ کسی نے ہمیں قتل کرنے کا ارادہ تو نہیں نہ کیا، جب پڑھ لیا ہے نا آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پھر اس کو اپنے اوپر نافذ کر لیں۔ اقبال کہتا ہے نا چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانا مشکلات لا الہ را، جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں میں کانپ اٹھتا ہوں، مجھے پتا ہے لا الہ کی مشکلات کیا ہیں۔ ہم لا الہ زبان سے پڑھ تو لیتے ہیں لیکن یہاں سے نیچے نہیں جا رہا، ناراضگیاں ختم نہیں کر پا رہے، ہم اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک نہیں کر پا رہے، معاشرے کو، سوسائٹی کو درست نہیں کر پا رہے، رشتہ داریوں میں نسل در نسل پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا گیا ہے، کسی تعلیم یافتہ بندے کا فیملی کے اندر، خاندان کے اندر ہونا کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا، لیکن تعلیم کا فائدہ اس خاندان کو ہونا چاہیے۔ اگر وہ آ کے وہی کام کرے گا جو جاہل لوگ کر رہے ہیں تو اس میں اور جو پہلے سے موجود ہیں کوئی فرق نہیں، وہ بھی انہی دشمنیوں کو پال رہا ہے، وہ بھی انہی ناراضگیوں کو پروان چڑھا رہا ہے، ان کو پانی دے رہے ہیں اور مضبوط کر رہے ہیں۔ یہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر آئیں، یہ زہر اپنی نئی نسلوں تک منتقل نہ کریں، حضور کی عملی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں۔